بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بندہ جو دین پر، دھرم پر، مذہب پر پوری زندگی محنت کرتا ہے، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت کو پانے کے لیے سنت اور شریعت پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ جب اس مومن بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو موت کے وقت میں ان کی عزت کیا ہوتی ہے، اسے کیسا پیار ملتا ہے، کس طرح اس کا دل بہلایا جاتا ہے، حق تعالی شانہ کی طرف سے کیا خوشخبریاں اور بشارتیں ملتی ہیں، اور کس انداز میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے عاشقوں کے عاشقی کے منظر میں ایک روایت نقل کی گئی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ، میرے فلاں پیارے بندے کے پاس جاؤ، اس کی روح لے آؤ، میں نے خوشی اور غمی میں دونوں میں اس کا امتحان لیا، جیسا میں چاہتا تھا وہ ویسا ہی نکلا، وہ پکا نکلا، سچا نکلا، کھرا نکلا، اب اس کی روح کو لے آؤ تاکہ اسے دنیا کی مشقتوں سے راحت مل سکے، سکون مل سکے، چین مل سکے۔ چنانچہ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، ان سب کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، اور ہر گلدستے میں 20 کلر اور 20 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول میں علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، جدا جدا خوشبو اور مہک ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال جس میں مشک مہکتا ہوا ہوتا ہے۔ ملک الموت مومن بندے کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور 500 فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور مومن بندے کے ہر عضو پر، ہر حصے پر، ہر پارٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ سفید ریشمی رومال اس کے تھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور اوپر سے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کا دل جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسے روتے وقت بچہ کو اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلایا کرتے ہیں۔ کبھی حوریں سامنے کر دی جاتی، کبھی جنت کا پھل سامنے کر دیا جاتا ہے، کبھی عمدہ لباس سامنے کر دیا جاتا ہے، اور کبھی شاندار ٹھکانہ ان کا سامنے کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی حوریں خوشی سے مچلنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر مومن بندے کی روح باہر نکلنے کے لیے پھڑکنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم مومن کو بشارت سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ سبحان اللہ، خود پروردگار عالم مقبول بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے، سنت اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کی برکت سے
اس کی روح دنیا میں اطمینان والی ہو جایا کرتی ہے، اور مرتے وقت بھی اطمینان ملے گا اور قیامت میں بھی اسے اطمینان ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اللہ سے خوش ہے اور تجھ سے اللہ خوش ہے۔ قرآن مقدس ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے دین کو، توحید کو اپنائے رکھا، اسے چھوڑا نہیں، پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہا، مرتے وقت ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافو، خوف نہ کر، ولا تحزنو، غم نہ کر، وابشرو، خوش رہو اس جنت سے جس کا انبیاء علیہم السلام کی طرف سے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان بشارتوں کو سننے کے بعد اس کا دل اور مچلنے لگتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اب فرشتے اس مومن بندے کی جب روح قبض کرتے ہیں، روح نکالتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، طیبین کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس حال میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے کہ وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان اوفاتہم تقع طیبۃ سہلا، ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور اس سہولت کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے جیسا کہ آٹے سے بال آسانی کے ساتھ نکل جایا کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یہ تمام اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو دھرم پر چلایا ہے، دین پر وہ چلا ہے، مذہب پر وہ چلا ہے، لیکن افسوس آج ہم مسجدوں کو چھوڑے ہوئے، مسجد کی خدمت، مسجدوں میں آنے کو چھوڑے ہوئے، دین اور سنت اور شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی آج اپنے مذہب پر اپنے آپ کو چلنے کے لیے پابند بنا لیں گے تو اللہ کی بشارتیں بھی ملے گی، آسانی کے ساتھ موت بھی آئے گی، اور دنیا کے اندر بھی راحت ملے گی، آخرت کے اندر بھی راحت ملے گی، اور آسانی کے ساتھ جنت کا داخلہ ملے گا، اور پھر جنت میں رب کا دیدار ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دین پر، دھرم پر مومن بندے کی طرح جمنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ خود عمل کرنے سے خود کو ہی فائدہ ہوا کرتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ